ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو شی ٹاکس زندگی رمضان اسپیشل۔ میں تہہ دل سے آپ سب کو ماہ رمضان کی مبارکباد دینا چاہوں گی اور دعا کروں گی کہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا اور رحمتوں بھرا ہو، آمین۔ شی ٹاکس زندگی رمضان اسپیشل میں ہم بات کریں گے ان دعاؤں کی جن کا ذکر قرآن میں ہے، جو ہمارے انبیاء اور رسول کی زبانی جاری ہوئی، اور ان دعاؤں کے بعد معجزے ہوئے۔ رب العالمین نے کن کہا اپنے بندے کو، اور آج بھی ان دعاؤں کا اثر اتنا ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ انہیں کتنے ایمان اور کتنے سچے دل سے کرتے ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی دعا کی طرف۔ امیجن کریں کہ آپ ایک صحرا میں ہیں، بے یار مددگار، دنیا کی سب سے اسٹرانگ فوج آپ کے پیچھے ہے، آپ اپنے گھر کے نہیں ہو، اپنے فیملی کے نہیں ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کی اگلی منزل کیا ہے، اور اس وقت ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مسلسل آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے آپ کو نوازا جاتا ہے، آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ وہ لفظ ہیں جو انہوں نے اس وقت کیے جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جب انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ کس طرف جانے والے ہیں۔ انہیں اپنے مسیر کا، اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی پانی بھرنے میں، اور پھر جا کر ایک پیڑ سے لگ کر بیٹھ گئے اور کہا ربی، اے میرے رب۔ یہ نہیں کہا یا اللہ یا رب، کہا ربی، میرے رب۔ انہوں نے اس وقت اس بات کو بھی مانا کہ میں فقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں آپ کا، آپ کی خیر کا۔ ربی، یا میرے اللہ، آپ نے جو بھی خیر میرے لیے نازل کی، وہ اس کے لیے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو ایک ادب، ایک التجا، ایک سبمیشن ہے اس دعا میں، کوئی شرط نہیں ہے، مکمل یقین ہے۔ عربی میں خیر کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ کے لیے بہتر ہو، اب چاہے اس میں گھر، بیوی، شوہر، جاب، یہ سب آ جاتا ہے۔ اور بیٹھے بٹھائے کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آپ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کیا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ معجزے دکھنا شروع ہوئے، رب کی حکمت تجلی ہوئی، اور ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس دعا کے بدلے کام بھی ملا، رہنے کو جگہ بھی ملی، اور ایک نیک بیوی، جیون ساتھی بھی ملی۔ تو کیا یہ معجزے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دعا ہمارے لیے بھی معجزہ لے کے آ سکتی ہے؟ جی بالکل لا سکتی ہے، پر آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے، آپ کا ایمان شک کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اپنے حصے کا کام پورے دل سے کرو، جو آپ چاہتے ہو، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے صحیح ضرور کرو، عمل ضرور کرو، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پوری طرح رب العالمین کی رضا میں سبمٹ کر دو۔ کہہ دو کہ یا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں آپ کی عطاؤں کا، آپ کی دین کا۔ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، جنہوں نے سچ میں اس دعا کے ذریعے اپنی خواہشوں کو حاصل کیا۔ اگر آپ نے بھی اس دعا کے ورڈ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کیا ہے،
تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی، اور اگر نہیں تو آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور شامل کیجیے اور معجزوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کا توکل اور آپ کا سبمیشن پوری طرح ہونا چاہیے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس میں اللہ کی حکمت کو کوسچن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا یا یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اگر آپ کی دعا میں تاثیر ہے، اگر آپ کا صحیح مکمل ہے، آپ کا توکل مضبوط ہے، تو معجزے ضرور ہوں گے۔ تو اگر آپ نے بھی اس دعا کا اثر اپنی زندگی میں یا کسی کی بھی زندگی میں دیکھا ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور ایسی کوئی دعا جو آپ اپنی زندگی میں یا اپنی روزمرہ کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں یا ورڈ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا، شاید کسی کو اس دعا کے ذریعے کچھ فائدہ پہنچے۔ سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ملیں گے ایک نیو دعا کے ساتھ۔ تب تک آپ رمضان کی مسرتوں سے لذتوں سے لطف اندوز ہوئیے، عبادت کا مزہ چکھیے، اور سب کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ حافظ۔